بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحج کی 9 تاریخ کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی تفکر اور تدبر کے ساتھ کسی چیز کی شناخت و آگاہی حاصل کرنا ہے۔ عرفہ کا نام میدان عرفات سے ماخوذ ہے۔ عرفات کا میدان مکہ معظمہ وسط شہر سے مشرقی جانب تقریباً 25 کلومیٹر دور حدود حرم سے باہر واقع ہے۔ میدان عرفات کو عرفات کہنے کی متعدد وجوہات علماء کرام نے بیان کی ہیں، جن میں سے 3 وجوہات کچھ یوں ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حج کے تمام ارکان و مناسک سکھا کر اسی میدان میں پوچھا تھا، عرفتہ، یعنی کیا آپ نے مناسک کی معرفت حاصل کر لی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا تھا۔ اسی لفظ کی مناسبت سے اس میدان کا نام عرفات رکھ دیا گیا۔ اس کی دوسری وجہ کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اتارے گئے تھے اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مقام جدہ میں اتاری گئی تھی، اور دنیا میں آنے کے بعد ان دونوں کی ملاقات عرفات کے مقام پر ہوئی، اسی لیے اس جگہ کو عرفات کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں، اسی بنا پر اسے مقام عرفات کہا جاتا ہے، جہاں 9 ذی الحج کے دن حاجی عبادات و قیام کرتے ہیں۔ 9 ذی الحج یعنی عرفہ کے دن میدان عرفات میں وقت مقررہ کے اندر وقوف کرنا حج کا رکن اعظم ہے۔ میدان عرفات میں وقوف کا وقت دعا کی قبولیت کا افضل ترین وقت ہے۔ اس موقع پر دعا کی طرح ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ تھک جائے تو کچھ دیر کے لیے ہاتھ چھوڑ کر پھر اٹھا لے۔ مسند احمد اور ابن کثیر نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج تو عرفات میں وقوف ہی کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، پس جو شخص یوم النحر کی صبح صادق سے پہلے وقوف عرفات کو پا لے، اس نے حج کو پا لیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج العرفہ، اس حج سے لوٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور بالخصوص میدان عرفات میں موجود خوش نصیب حجاج کی مغفرت اور بخشش کے اعلانات آسمانوں پر ہوتے ہیں، اور اس دن شیطان سب سے زیادہ مایوس اور غمزدہ نظر آتا ہے، کیونکہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت اس کی ساری محنتوں کو بیک جنبش ضائع کر دیتی ہے۔ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ چند روایات کچھ یوں ہیں۔ امام ابن حبان اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن بھی فضیلت والا نہیں ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اہل زمین کے ساتھ اہل آسمان پر فخر فرماتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، میرے ان بندوں کی طرف دیکھو جو بکھرے بالوں کے ساتھ گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، دھوپ کھاتے دور دراز کے راستوں سے آئے ہیں۔ وہ میری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا۔ بس کوئی دن عرفے کے دن کے علاوہ ایسا نہیں ہے جس میں اس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہوں۔ امام مسلم، نسائی، ابن خزیمہ اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ جتنا عرفہ کے دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اتنا کسی اور دن نہیں کرتا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے، میرے بندے کس ارادے سے آئے ہیں؟ امام مسلم، ابن ماجہ، سنن نسائی یوں تشریح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے، یعنی کس چیز کی خواہش اور طلب میں اس قدر لوگ اس میدان میں جمع ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، میں نے ان کو بخش دیا۔ امام عبد بن حمید نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عرفہ کے دن کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں بچتا جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہو، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ خوشخبری صرف اہل عرفہ کے لیے ہے یا سارے لوگوں کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ عامت الناس کے لیے۔ عرفہ کے دن شیطان کی ذلت قابل دید ہوتی ہے۔ امام مالک اور بیقی کے مطابق حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جس قدر ذلیل، حقیر، مایوس اور غم و غصے میں عرفہ کے دن ہوتا ہے اتنا اور کسی دن نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول اور بڑے بڑے گناہوں سے معافی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ البتہ غزوہ بدر کے روز وہ اس قدر ذلیل ہوا تھا جب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی صف بندی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ میں وقوف فرما تھے اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کراؤ۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا اور تمام حاضرین خاموش ہو گئے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل نے تشریف لا کر میرے رب کا سلام پہنچایا اور یہ بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے عرفات اور مزدلفہ میں وقوف کرنے والوں کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا ہے اور ان کے اوپر واجب حقوق کی خود ضمانت لے لی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ بشارت صرف ہمارے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے لیے اور تمہارے بعد قیامت تک یہاں وقوف کرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، واقعی اللہ کی عطا کردہ بھلائی بہت زیادہ اور شاندار ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران حج عرفہ والے دن دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر خطاب کر رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لوگوں، میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان کو تھامے رکھا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ عرفہ کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تکمیل دین کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، جیسا کہ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے، آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو، اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، یعنی ان کی یہ امید خاک میں مل گئی کہ وہ تمہارے دین میں کچھ خلط ملط کر سکیں، یعنی اپنے دین کو تمہارے دین میں شامل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی زبردست، بہترین، اعلیٰ اور افضل تر نعمت کا ذکر فرماتا ہے کہ میں نے تمہارا دین ہر طرح اور ہر حیثیت سے کامل و مکمل کر دیا، تمہیں اس دین کے سوا کسی دین کی احتیاج نہیں، نہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کسی نبی کی تمہیں حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء کیا ہے، انہیں تمام جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجا ہے۔ حلال وہی ہے جسے وہ حلال کہیں، حرام وہی ہے جسے وہ حرام کہیں، دین وہی ہے جسے یہ مقرر کریں۔ ان کی تمام باتیں حق و صداقت والی، جن میں کسی طرح کا جھوٹ اور تضاد نہیں۔ جیسے سورہ انعام میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، تیرے رب کا کلمہ پورا ہوا جو سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ دین کو کامل کرنا تم پر اپنی نعمت کو بھرپور کرنا ہے، چونکہ میں خود تمہارے اس دین اسلام پر خوش ہوں، اس لیے تم بھی اس پر راضی رہو۔ یہی دین اللہ کا پسندیدہ ہے، اسی کو دے کر اس نے اپنے افضل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے اور اپنی اشرف کتاب نازل فرمائی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان اس سے تو مایوس ہو چکا کہ مسلمان نمازی جزیرہ عرب میں اس کی پرستش کریں گے، لیکن وہ اس کوشش میں لگا رہے گا کہ مسلمانوں کے مابین باہمی پھوٹ ڈالے، یعنی ان کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کامل کر دیا ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کو اس کا کامل ہونا خود اپنے کلام میں فرما چکا ہے۔ اب یہ رہتی دنیا تک کسی زیادتی کا محتاج نہیں، اسے اللہ نے پورا کیا ہے جو قیامت تک ناقص نہیں ہوگا۔ اس سے اللہ خوش ہے اور کبھی بھی ناخوش نہیں ہونے والا۔ صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی، اس کے بعد حلال و حرام کا کوئی حکم نہیں اترا۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں، اس کے بعد 81 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات رہے۔ حج اکبر والے دن جبکہ یہ آیت اتری تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبب دریافت کیا تو جواب دیا کہ ہم دین کی تعمیل میں کچھ زیادہ ہی تھے، اب وہ کامل ہو گیا، اور دستور یہ ہے کہ کمال کے بعد نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کو پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید منا لیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ مجھے علم ہے کہ یہ آیت کس وقت اور کس دن نازل ہوئی۔ عرفہ کے دن جمعے کی شام کو نازل ہوئی ہے۔ ہم سب اس وقت میدان عرفہ میں تھے۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حجۃ الوداع والے سال عرفے کا دن جمعے کا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آیت ہمارے ہاں دوہری عید کے دن نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس آیت کی تلاوت سن کر بھی یہودیوں نے یہی کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید منا لیتے، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
ہمارے ہاں تو یہ آیت دوہری عید کے دن اتری ہے، عید کا دن بھی تھا اور جمعے کا دن بھی۔ در منصور کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت عرفے کی شام کو اتری ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر اس پوری آیت کی تلاوت کی اور فرمایا، جمعے کے دن عرفے کو یہ اتری ہے۔ طبرانی کے مطابق سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقف میں کھڑے ہوئے تھے۔ سنن ابو داؤد میں ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ وقوف عرفہ کے موقع پر ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یادگار خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا۔ مکمل خطبہ حجۃ الوداع کا لنک آئی بٹن میں دے دیا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی شام کو اپنی امت کی مغفرت کی دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب ملا کہ میں نے انہیں بخش دیا سوائے ان کے جو ظالم ہوں، اس لیے کہ میں اس سے مظلوم کا بدلہ ضرور لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے رب، اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت دے اور ظالم کو بخش دے، لیکن اس شام کو آپ کو جواب نہیں ملا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ میں صبح کی تو پھر یہی دعا مانگی، آپ کی درخواست قبول کر لی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے یا مسکرائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ ایسا وقت ہے کہ آپ اس میں ہنستے نہیں تھے، تو آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ اللہ آپ کو ہنساتا ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دشمن ابلیس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور میری امت کو بخش دیا ہے تو وہ مٹی لے کر اپنے سر پر ڈالنے لگا اور کہنے لگا، ہائے خرابی، ہائے تباہی۔ جب میں نے اس کا یہ تڑپنا دیکھا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ ابن خارود نے حکایت بیان کی ہے کہ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ طلب علم کے لیے نکلا۔ عرفہ کی شام کو قوم لوط کے شہر پر ہمارا گزر ہوا۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، آؤ اس شہر میں چلیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو اس بلا سے نجات دی جس میں یہاں کے لوگوں کو مبتلا کیا۔ ابھی گھوم ہی رہے تھے کہ ایک بے داڑھی اور گرد آلود چہرے والے پر نظر پڑی۔ میں نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ ہم نے کہا، تو شاید شیطان ہے۔ وہ بولا، ہاں۔ ہم نے پوچھا، تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا، عرفات سے، ان لوگوں کے پاس سے آ رہا ہوں جو 50 برس سے گناہ میں مبتلا تھے۔ آج ان لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہو گئی، ان لوگوں کے گناہ کو معاف کر دیا گیا، اسی لیے اپنے سر پر خاک اڑاتا ہوا آ رہا ہوں کہ ذرا میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک سال مجھے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے میدان عرفات میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے اور آنکھوں سے مسلسل آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، جانتے ہو آج کے دن سب سے زیادہ بد نصیب اور بدبخت انسان کون ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا، وہ شخص جو یہ گمان رکھے کہ آج کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہ فرمائیں گے۔ بیقی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان وقوف عرفہ کی رات قبلہ رو کھڑا ہو کر 100 مرتبہ یوں کہتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، پھر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کے لیے کیا اجر ہونا چاہیے؟ اس نے میری تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تعظیم اور تعریف و ثنا بیان کی، میری وحدانیت کا اقرار کیا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اے میرے فرشتوں، گواہ رہنا کہ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے اور اس کے حق میں اپنے حبیب کی شفاعت قبول فرما لی ہے۔ اگر میرا یہ بندہ مجھ سے درخواست طلب کرے تو میں میدان عرفات میں موجود تمام لوگوں کے لیے اس کی سفارش قبول کر لوں گا۔ ابن عساکر کے مطابق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے یوم عرفہ کی شام 1000 بار سورہ اخلاص کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ امام مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ 9 ذی الحج کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ امام ابن ماجہ، نسائی اور ابو یعلا کی روایت کے الفاظ ہیں، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بیہقی کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ان 4 کاموں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ، ذی الحج کے شروع کے 9 روزے، ہر مہینے کے 3 روزے، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں۔ خاص طور پر عرفہ کے روزے کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس سے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اسے گزشتہ اور آئندہ سال کی لغزشوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ امام ابو یعلا اور طبرانی نے روایت کیا ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے مسلسل 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام عرفات میں عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بخاری، مسلم اور ابو داؤد میں ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم عرفہ 9 ذی الحج کے روزے کے متعلق جھگڑنے لگے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہیں، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ روزے سے نہیں ہیں۔ چنانچہ میں نے دودھ کا ایک پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ میں اپنے اونٹ پر وقوف کیے ہوئے تھے۔
تو آپ نے اسے نوش فرما لیا۔ بہقی کے مطابق حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عرفہ کے دن اپنی زبان، کان اور نگاہ کی حفاظت کی، انہیں گناہوں سے بچا کر رکھا، تو اس کے اس یوم عرفہ سے لے کر اگلے سال یوم عرفہ کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ میدان عرفات میں وقوف کا دن دعاؤں کی قبولیت کا افضل ترین اور خاص دن ہے۔ عرفہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں، ان میں سے افضل ترین دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، تمام بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو دعائے توحید سے موسوم کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے میدان عرفات میں جو دعائیں کی ہیں، یہ ان میں سب سے افضل ہے۔ حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ کلمات تو محض حمد و ثنا ہیں، پھر انہیں دعا کیوں کہا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری حمد و ثنا میں مشغولیت جس کو دعا اور سوال سے روک دے تو میں اسے سب مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ لہٰذا ان کلمات کی کثرت سے انشاءاللہ العزیز وہ نعمتیں عطا ہوں گی جو بڑی بڑی دعاؤں سے بھی نہیں مل سکتی۔ مذکورہ روایات سے یوم عرفہ کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عرفہ کے دن کے اس قیمتی ترین وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ وقوف عرفہ کا تو پورا وقت دعا ہی کے لیے ہے۔ جو چاہے اور جتنا چاہے اور جس زبان میں چاہے مانگے، اور نہایت توجہ کے ساتھ حمد و ثنا، صلاۃ و سلام، دعا و استغفار، تسبیح و تلبیہ میں مشغول رہیں کہ جس وقت ارحم الراحمین کی رحمت جوش مار رہی ہو، بس دامن پھیلانے کی دیر ہے۔ اس روز جو جتنی عاجزی کا اظہار کرے گا اور جس قدر رقت اور گریہ و زاری کے ساتھ بارگاہ الہی میں فریاد کرے گا، وہ اسی قدر مراد پائے گا اور رحمت پروردگار کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی نا امید نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان مبارک ساعتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔